میرے معزز بھائی، مجھے اور آپ کو سوچنا ہے میری زندگی کے کون سے انداز ہیں جو اللہ کے رسول کے مطابق ہے۔ نہ میرے سر کے بالوں کا انداز اللہ کے رسول جیسا، کوئی دائیں طرف اپنے بالوں کو کر رہا ہے یہودیوں کی نقالی کرتے ہوئے، کوئی سارے بال بائیں طرف کر رہا ہے عیسائیوں کی نقالی کرتے ہوئے۔ سرتاج رسول کے بال کیسے تھے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہے صدعت من یا فروخا وأغسل ناصيته بين عيني، میں آپ کے بال مبارک درست کیا کرتی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے وہ آپ کے ناک مبارک کے سامنے سے کنگھی آپ کے سر مبارک میں لگاتی، آدھے بال دائیں طرف کر دیتی، آدھے بال بائیں طرف کر کے مانگ نکالتی، اور آپ نے حکم دیا من کان له شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہیں اس کو اپنے بالوں کی عزت کرنی چاہیے، ان کو بنا کے رکھے، ان میں کنگھی کرے، ان میں تیل لگائے۔ ایک شخص اس طرح بکھرے ہوئے بال تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا آپ نے فرمایا الیس فی بیتہ ما یسکن رأسہ، کیا اس کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے کہ اپنے بالوں کو درست کر لے؟ انما ہوا شیطان، یہ تو شیطان لگ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کا انداز بھی سمجھایا اور آپ نے فرمایا احلقوہ کلہ او اترکوہ کلہ، جب کٹواؤ تو پورے سر کے برابر بال کٹواؤ، یہاں سے بڑے یہاں سے چھوٹے، کوئی پیالہ کٹ بنا رہا ہے، کوئی فوجی کٹ بنا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، قزع سے منع کیا، کہیں سے بال بڑے کہیں سے چھوٹے۔ فإنها طریقۃ اليہود، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ آج مرد کو بھی انداز اللہ کے رسول کا پسند نہیں آیا، آج عورت کو بھی سیدہ عائشہ کا انداز پسند نہیں ہے۔ کس طرح اتباع کے پہلوؤں کو یہ مرد عورت اختیار کریں گے؟ اللہ کے رسول نے بالوں کی شیپ بھی بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ داڑھی مبارک کے بھی بال تھے، صحابہ کرام کے بھی۔ وہ چند چٹان کے بالوں کو اٹھانے سے قاصر ہے، وہ کل کو گناہوں کی گٹھلیاں اٹھا کے پل صراط سے کیسے گزرے گا؟ اتباع کی بات کرتے ہوئے، اطاعت کی بات کرتے ہوئے مجھے سوچنا ہے، آپ کو سوچنا ہے کہ جس شخص کو اللہ کے رسول کا چہرہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا ایمان کیسے پسند آئے گا؟ وہ تو وہ چہرہ تھا جس جیسا چہرہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، نہ قیامت تک ایسی ہستی پیدا ہوگی۔ اس لیے انداز بنائیے اللہ کے رسول جیسے۔ اگر یہ عیب ہوتا تو اللہ کے رسول کے چہرہ انور پہ یہ بال نہ اگتے۔ پتہ یہ چلا یہ عیب نہیں ہے، یہی تو انسان کے ایمان کی نشانی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے دل میں تو نیت ہے، یاد رکھنا دل کے حالات اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر، ہم تو ظاہر پہ حکم لگائیں گے، دلوں کے معاملے تو اللہ کے پاس ہیں، دلوں کے معاملے پہ تو بات کرنا جائز ہی نہیں ہے، ہم مکلف ہی نہیں ہیں، ہمیں تو ظاہری دیکھنا ہے کون ہے جو دین کی بات کرتا ہے، دین کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے آداب وہ سکھائے جو محمد مصطفیٰ کو اس نے عطا کیے تھے۔ میرے معزز بھائیوں، جب اللہ کے رسول کی اطاعت نہ ہو، پہلا نقصان وہ انسان گمراہ ہے، وہ انسان منافقوں کی صف میں چلا جاتا ہے، اس کی پکڑ دنیا میں ہو سکتی ہے۔ چوتھا نقصان، اس شخص نے ہلاکت کو دعوت دی ہے، اور پانچواں نقصان وہ اللہ کے رسول کی امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور چھٹا نقصان یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میری بات کی مخالفت کرتا ہے اس پہ ذلت اور رسوائی چھا جاتی ہے، وہ جتنا چاہے مال جمع کر لے، جتنا چاہے مقام بنانے کی کوشش کرے، وہ اللہ کے ہاں ذلیل ہی ہوتا ہے۔
وہ اللہ کے ہاں رسوائی ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کی بات کو بڑا نہیں سمجھا، اس نے اللہ کے رسول کی ذات کو بڑا نہیں سمجھا، اس نے اللہ کے رسول کے طریقوں کو بڑا نہیں سمجھا، وہ ذلت و رسوائی کا شکار ہو جاتا۔ ساتواں نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے اور اللہ کے رسول اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ساتواں نقصان یہ ہے، یہ انسان قبر میں ہی پھنس جائے گا، حشر میں بھی پھنس جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب قبر میں انسان کو ڈال دیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، فیقعدانی، اس کو بٹھا کے سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون تھا؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اما المؤمن، جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و دینی الاسلام، وہ فوراً جواب دے دیتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں بتاؤ تم نے جواب کیسے دے دیے؟ وہ جواب دیتا ہے قرأت القرآن وعملت بما فیہ وصدقت، میں نے قرآن پڑھا، میں نے اس کے مطابق عمل کیا، میں نے قرآن و حدیث کی تصدیق کی۔ اس وقت فرشتے کہتے ہیں نم کے نومت العروس، اب سو جاؤ، تجھے کوئی نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن سے پہلے، قیامت کے دن بھی اٹھو گے تو اللہ کی جنت کے مہمان ہی ہوگے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ، جو دین میں شک کرنے والا ہے، جو منافق ہے، جو کافر ہے، جب اس سے سوال کیا جائے گا بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فيكم، جس پیغمبر کو بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں تیرے تصورات کیا ہیں؟ وہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ یہ ہاں کا مطلب کیا ہے؟ کہ انہو یتذکر شیئا ولم یدکر، سوچے گا یہ کلمات تو میں نے دنیا میں سنے تھے لیکن یاد نہیں آئیں گے۔ تینوں سوالوں کا جواب کیا دے گا؟ ہاں لا ادری، اور کیا کہے گا؟ اقول کما یقول الناس۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 1373 نمبر روایت کھول کے دیکھیے گا۔ کہے گا میں تو ویسے ہی کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے، لائی لگ تھا، میں خود پڑھنے کے قابل تو تھا لیکن پڑھتا نہیں تھا، مجھے صلاحیت اللہ نے دی تھی لیکن میں کہتا تھا یہ جھوٹ تو نہیں بولتا۔ لوگ کہتے تھے حدیث یہ ہے، میں کہتا تھا نہیں فلاں نے یہ کہا ہے۔ اقول کما یقول الناس، جیسے لوگ کہتے تھے میں ویسے کہتا تھا، میں کسی کی بات کو فالو کرنے والا تھا، محمد مصطفیٰ کی بات کو نہیں مانتا تھا۔ فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبًا بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فرشتے پر اس کو ایک گرز لگائیں گے اس کے دو کانوں کے درمیان۔ دو کانوں کے درمیان کا کیا مطلب؟ انسان کی اللہ تعالیٰ نے جو پائشوٹری کا نظام رکھا ہے وہ دو کانوں کے درمیان رکھا ہے۔ دماغ پہ چوٹ لگائیں گے فرشتے ایسے ہتھوڑے کے ساتھ، مترکہ کے ساتھ۔ لو ضرب بها جبل لكان ترابا، اگر وہ پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ فیصیح صیحا، یہ وہاں چیخے گا چلائے گا لیکن کوئی اس کی بات سننے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کے اتباع کو چھوڑنے والا قبر میں پھنس جائے گا اور حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا فرطکم علی الحوض فمن ورد شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا، میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا
اور میں اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے پلاؤں گا. جس نے پی لیا اس کو باقی زندگی پیاس نہیں لگے گی. وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي. ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے. کیسے وہ پہچانے جائیں گے؟ ان امتی یأتون یوم القیامہ غر محجلین من آثار الوضوء. جو انسان نمازی ہے، وضو کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ، اس کے پاؤں، اس کے بازو چمک رہے ہوں گے جیسے 5 کلیان گھوڑے کے بازو چمکتے ہوتے ہیں اور اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ وہ نمازی ہوں گے. فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ. اچانک ان کے درمیان اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک دیوار آ جائے گی، حائل آ جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں کہوں گا یا ربی اصحابی اصحابی، اللہ میرے ساتھی کہاں چلے گئے؟ جواب ملے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما عملوا بعدک. اے میرے محبوب، آپ کو پتہ نہیں آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے عمل کون کون سے کیے. انک لا تدری ما احدثوا بعدک. آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کون کون سے نئے طریقے نکال لیے. اس وقت اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی. ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو جنہوں نے میرے دین کو میرے بعد تبدیل کر دیا، میری بات کو نہیں مانا، اپنی باتوں کو دین بنا بیٹھے. اس دن کہاں جائے گا یہ انسان؟ آج کوئی فیل ہو جاتا ہے کہتے ہیں دوبارہ امتحان دینے گے. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اس وقت کہے گا اللہ مجھے دنیا میں بھجوا دے، میں اب نیک کام کروں گا، اب میں گناہ نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں کلا، جس کو ہم ایک مرتبہ دنیا سے لے جائیں واپس نہیں بھجواتے. یہ تو کچھ لوگوں کی باتیں ہیں کہ کبھی اچھا کھانا پکا ہو تو چیک کرنے بلا لیتے ہیں یا آ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم کبھی بھجواتے نہیں ہیں. یہ لوگوں کی باتیں بنی ہوئی ہیں، اس لیے وہاں سے واپسی نہیں. کہاں جائے گا انسان؟ کس کے پاس جائے گا؟ وہاں کوئی کام آنے والا نہیں. 9واں نقصان یہ ہے جب انسان اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتا تو یہ شخص جہنم میں جائے گا، جنت سے محروم کر دیا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا. ساری میری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت جانے سے انکار کر دیتا ہے. پوچھا کوئی ہے ایسا بدبخت جو جنت جانے سے انکار کر دے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری پیروی کی وہ تو جنت میں جائے گا، جس نے میری اتباع کی وہ تو جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا. 10واں اور آخری نقصان قرآن مجید کی زبان سے سنیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اتباع کی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے رسول کی پیروی کی زندگی نصیب فرمائے، فرما برداری کرنے والے بنائے اور قیامت کے دن ہمیں اسی کی صف میں شامل فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، ہمارے خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرمائے. جتنے یہ بات سن رہے ہیں اے اللہ جو ان میں روحانی اور جسمانی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. اگر کسی مصیبت میں ہیں
ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں ہیں اللہ ان کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دے۔ مولا کریم صاحب اولاد ہیں، ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور صدقہ جاریہ بنا دے۔ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اے اللہ ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے۔ مولا کریم صاحب مال ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما، کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچا، دین کے پابند بنا۔ جو بے روزگار ہیں تو ان کو بھی تونگر بنا، جو مقروض ہیں ان کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ اے اللہ جس طرح دین کے لیے یہاں جمع ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے محبوب کی دنیا میں اطاعت نصیب فرما اور قیامت کو رفاقت نصیب فرما، اور قیامت کے دن جنت میں اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔